آداب سفر اور دیگر مسائل کے اوپر یہ دو اقساط پیش کی گئی۔ امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی تم میری امت کے لیے صبح میں برکت دے، اور جب سریہ یا لشکر بھیجتے تو صبح کے وقت میں بھیجتے، اور سحر رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، یہ اپنی تجارت کا مال صبح کو بیچتے، یہ صاحب ثروت ہو گئے اور ان کا مال زیادہ ہو گیا۔ یعنی صبح جو ہوتی ہے اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ جو حافظ قرآن بنتے ہیں یہ بھی صبح فجر کی نماز کے بعد حفظ شروع کرتے ہیں تو ان کا حافظہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جو پڑھا ہو وہ زیادہ نقش ہوتا ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت جو بندہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے، تجارت پہ جاتا ہے، تو اس کے اندر زیادہ برکت ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ 11-12 بجے اٹھ کر جائے تو اس وقت اور صورت ہوتی ہے۔ تو صبح کے وقت جو ہوتا ہے وہ برکت ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اور صحابی رسول جو تھے وہ صبح کے وقت جب تجارت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے اندر برکت عطا فرمائی۔ امام بخاری حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنہائی کی خرابیوں کو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر دوسرے لوگ جانتے تو کوئی سوار رات میں تنہا نہ جاتا۔ یعنی اس حدیث پاک میں اکیلے رات کو سفر کرنے سے منع کیا گیا کہ بندہ ڈر جاتا ہے، راستے میں کئی واقعات ہو جاتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو تنہا نہ جائے، سفر کرے، کسی اور کو ساتھ رکھے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ رات کو سفر کرنا آسان ہوتا ہے کہ رات کو زمین جو ہوتی ہے وہ سمٹ جاتی ہے، تو اس لیے اگر رات کو سفر کرنا ہو تو تنہا نہ کرے اور لوگ بھی ساتھ شامل کر پھر سفر کیا جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، سونا اور کھانا پینا سب کو روک دیتا ہے، لہذا جب کام پورا کر لے جلدی گھر واپس ہو۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ بندہ جتنے مرضی اچھے سفر کو جا رہا ہو لیکن جب وہ کام پورا ہو جائے تو بندے کو یہی ہوتی ہے کوشش کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں، اور گھر کی ایک ویسے ہی فطرتاً محبت ہے۔ تو یہاں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب ہم کہیں سفر کرتے ہیں تو آزمائش ہوتی ہے، کھانے پینے کے، سونے کے معاملات ہوتے ہیں، کئیوں کو کسی اور جگہ نیند نہیں آتی، کھانا بھی اس طرح نہیں کھایا جاتا جس طرح روٹین میں کھایا جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عذاب کا ٹکڑا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنا کام سمیٹ کر واپس اپنے گھر جائے۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سفر سے واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ ہدیہ یعنی تحفہ لائے، اگرچہ اپنی جھولی میں پتھر ڈال لے۔ یعنی یہ ایک ترغیب دی کہ جب آپ سفر کے لیے جائیں تو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی معمولی سے معمولی چلے گفٹ ہو وہ ضرور لائیں، اس سے خوشی آتی ہے اور ویسے بھی اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اسی طرح عورت کا بغیر شوہر کے یا کسی محرم کے سفر کرنا، اور اتنا سفر کرنا جو 92 کلومیٹر ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان 92 کلومیٹر کا اگر سفر ہے تو عورت کے لیے تنہا یہ سفر کرنا جائز نہیں۔ اگرچہ عورتیں یہ کہیں کہ جی نہیں اب دور بدل گیا ہے، اب جو ہے وہ اکیلے بھی عورت جا سکتی ہے، تو اس کے باوجود آپ کئی واقعات دیکھتے ہوں گے کہ عورت کا تنہا سفر کرنے میں اس کے ساتھ کیا مس ہیپ ہوئے، تو حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ایک عورت حج پہ جا رہی تھی اور اس کا شوہر جہاد پہ جا رہا تھا، تو آقا علیہ السلام نے شوہر سے کہا کہ جہاد میں نہ جاؤ بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ، تو اسی لیے عورت کے لیے تنہا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد کے سوا کسی کام کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے، مثلا تجارت ہے، حج یا عمرے کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے والدین سے اجازت حاصل کرے۔ اور اگر فرض حج ہے تو پھر تو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر نفلی حج ہو تو پھر والدین سے اجازت لے، اور اس کو یہ اندیشہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے والدین کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور نہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنی خود ہی کفالت کر سکیں، تو اس صورت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا کیا کرے، انتظام کرے۔ اور اگر والدین محتاج نہ ہو اور ان کا نفقہ اولاد کے ذمہ نہ ہو مگر وہ سفر خطرناک ہے، ہلاکت کا اندیشہ ہے، جب بھی بغیر اجازت سفر نہ کرے۔ اور اگر ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو تو بغیر اجازت کے سفر کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی والدین سے اجازت لے۔ اب دوسرے جو مسائل ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ والد کا نام لے کر پکارنا جو ہے یہ مکروہ ہے، بے ادبی ہے۔ یعنی اگر کسی کے والد کا نام زید ہے تو بیٹا اپنے باپ کا نام لے کر ان کو نہیں پکار سکتا، بلکہ کیا کرے، ابو جی کہے یا اور پاپا کہہ کر یا اور مہذب والا انداز جو ہے وہ اپنا ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کا نام لے کر نہیں پکار سکتی، یہ بھی مکروہ ہے۔ شوہر کا نام لیے بغیر ویسے ہی جو اس کا کوئی اور نام ہو جو ایک ادب والا ہو وہ لے کر پکارے، یا بچے کی نسبت سے
جیسے کہ فلاں کے ابو یا میاں صاحب، چودھری صاحب، اس طرح کے کلمات سے اپنے شوہر کو بلائے۔ بعض جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، طلاق اس طرح نہیں ہوتی، نہ نکاح اس سے ٹوٹتا ہے۔ مرنے کی آرزو کرنا اور اس کے لیے دعا مانگنا یہ مکروہ ہے، یہ منع ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے دنیاوی آزمائش آ جائے، تنگی آ جائے، تو اس صورت میں اگر یہ صورتحال ہو کہ گناہوں میں پڑ جائے گا تو اس صورت میں موت کی دعا درست ہے، ورنہ یوں دعا مانگے، اے مولا مجھے زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہے۔ ویسے ہی آزمائشوں سے تنگ آ کر دعا مانگنا کیا ہے، موت کی، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح زلزلے کے وقت مکان سے نکل جانا یہ درست ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ اسی طرح اگر دیوار گرنے کا خطرہ ہو تو اس سے بھی دور ہو جانا کوئی خطرہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ لو جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ توکل ہے، جو قسمت میں ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ جس طرح بعض اہل علم حضرات یا بعض جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ رکھ لیں تو عوام کہتی ہے جی لو دیکھو جی ان کو اللہ کے اوپر توکل ہی نہیں ہے، تو جب موت آنی ہے تو آنی ہے، ایسے ہی اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اپنی دکان جب بند کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، کھلی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ توکل ہے، بلکہ ہم حفاظت کرتے ہیں، اور شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، حدیثوں میں اس کی ترغیب ہے کہ اپنے طور پر پوری چیز کی حفاظت کرے، پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی جان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھتا ہے یا اپنی جان بچانے کے تحفظات کے لیے کوئی کوششیں کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مزید یہ ہے کہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، ہاں ہدایت کی دعا کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے جنازوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں چلے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو معاذ اللہ کفریہ افعال تک بھی کر دیتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ جو ہے اس طرح کے معاملات کریں جو شرعاً جائز نہیں، اور معاذ اللہ ان کی عبادت گاہوں میں جائیں۔ کافر کی عبادت گاہ میں ویسے بھی جانا جائز نہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے، تو یہ شیطانی جگہ ہے، تو ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی صحبت کر رہے ہوں اس دوران کلام کرنے سے بچنا چاہیے کہ یہ مکروہ ہے، اور کئی علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بچہ بھی گنگا پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح طلوع فجر سے نماز فجر تک، بلکہ طلوع آفتاب تک خیر کے سوا کوئی دوسری بات نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں شادی نہیں کرتے، منگنی نہیں کرتے، رخصتی نہیں کرتے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں، کسی بھی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہر مہینے میں نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں 10 محرم کو چونکہ مسلمانوں کا دل جو ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے تھوڑا غمگین ہوتا ہے، تو اس دن بھی اگر کوئی نکاح کر لے تو گناہ نہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ سادگی سے ہٹ کر کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شرعاً درست نہیں ہوتی، اور ویسے بھی خاص مقدس دنوں میں وہ مناسب نہیں ہوتی۔ تو عام دنوں میں یا کوئی خاص دنوں میں ہر جگہ جو ہے وہ نکاح کرنا شرعاً درست ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔